أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب ذوالجلال نے ہمیں ان ایام اجر رسالت میں زندہ رکھا تاکہ ہم بھی اپنا نام بہترین، خالص ترین اور نہایت دل و جان سے جناب سیدہ کے فرزند کے عزاداروں میں لکھوا سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا موضوع سخن جو میں نے پچھلی مجلس میں بتایا تھا وہ ایسا گمشدہ ہے، وہ ہم سب کی تمنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، امن آ جائے، یہ بے چینی دور ہو جائے۔ تو کربلا سے بڑھ کر کون سی ایسی سرزمین ہو سکتی ہے، کون سا ایسا وطن ہو سکتا ہے جو ہمیں سکون اور اطمینان دلا سکے؟ کربلائیوں سے زیادہ کون ہمیں ہماری زندگی کے مقصد تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ کربلا ہے اور کربلائی ہیں جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں ضرور اپنی تمام، خاص طور پر اہل ایمان مومنات سے یہ درخواست کروں گی کہ ہر روز سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کو یا 39 کو پڑھیں اس انداز سے کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہت ہی معتبر حدیث ہے کہ جس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کی، جو کہ فرزند رسول ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا نہایت محبوب سورہ ہے۔ کتنا آپ کو یہ سورہ پسند ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ حتیٰ جب آپ سورہ کہف پر آتے ہیں، کیونکہ ہر شب جمعہ ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ کہف کہتے ہی مجھے امام حسن مجتبیٰ بھی یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر شب جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کوفہ والوں نے سر حسین ابن علی علیہ السلام کہ اس حسین لبوں سے کیا سنا تھا، سورہ کہف کی آیات کو سنا تھا۔ یہ دو بھائیوں کا محبوب اور پسندیدہ سورہ ہے جو کہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس لیے اس سورے کی یہ آیت جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سکون دلاتی ہے، اطمینان لے کر آتی ہے، چین والی زندگی ہمیں دے رہی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے من قال فی کل یوم مرہ، جو دن میں 100 مرہ 100 ٹائمز یہ ذکر کر دے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جو کہ اس سورے کا حصہ بھی ہے، دفع اللہ عنہ 70 نوعا من البلاء، اللہ 70 قسم کی بلاؤں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 70 قسم کی بلائیں دور ہو رہی ہیں ایک ذکر سے۔
کیا معجزہ ہے اس ذکر کا. لہٰذا ہر روز اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس آیت شریفہ کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر روایت کہہ رہی ہے ایسرھا الہم، 70 بلائیں دور ہو رہی ہے، ناگہانی موت ختم ہو رہی ہے، بے چینیاں جو ہیں وہ ہم سے بالکل فاصلہ لے رہی ہیں، اور ان میں سے آسان ترین ہم ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، بے چینی ہے. اور اس مینٹل ہیلتھ تک پہنچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف تلاوت کرنے کی اور خاص طور پر اس آیت کو بار بار پڑھنے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے. انشاءاللہ ہم نے قرآن میں بھی دیکھنا ہے کہ سکون، اطمینان اور آرام بھری زندگی کے لیے کون سے الفاظ پروردگار عالم نے قرآن میں استعمال کیے ہیں. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جو کہ امام حسین علیہ السلام کا محبوب ترین عمل ہے تلاوت قرآن، آپ حیران رہ جائیں گے جس انداز سے میرے آقا حضرت ابو الفضل عباس سے کہتے ہیں اے میرے بھائی عباس، ان سے کہو مہلت دے. کیوں؟ واللہ یعلم انی احب تلاوت القرآن. خدا جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے کلام سے حسین کو کتنی محبت ہے. اللہ جانتا ہے کہ حسین کتنا پسند کرتا ہے. اور پھر آپ جو ہے وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے. اس لیے قرآن سے ہماری دوستی دن بدن بڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ ماہ مبارک محرم الحرام آ رہا ہے تو ہماری تلاوتیں خدا نخواستہ کم ہو جائیں. نہیں، جتنے ہم نوحے سنتے ہیں اس سے ڈبل جو ہے ہم آیتیں پڑھیں اور سورے پڑھیں انشاءاللہ. قرآن میں لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے سکون کے لیے، امن کا لفظ استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ ان آیتوں کی تلاوت ہم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اور اسی طرح ربط بھی آیا، ربطنا، محکم مضبوط کر دینا دلوں کو تاکہ دل جو ہے وہ مضطرب اور بے چین نہ ہو. اور ایک اور ورڈ جو آیا ہے وہ اطمینان کا ہے، جو نفس مطمئنہ کی شکل میں اور مختلف الفاظ میں آپ کو آیات میں نظر آئے گا. مثلا جیسے یہ آیت جو بہت زیادہ مشہور ہے، هو الذی انزل السکینۃ، وہ ہے جو نازل کرتا ہے سکینہ کو، فی قلوب المؤمنین، مؤمنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو ایمان ہے اس ایمان میں اور زیادہ ایمان کا اضافہ ہو جائے. اور یہ مجلس حسینی وہی نزول سکینہ ہے. یہاں پر ہم سچ مچ سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں سکون، ہمیں اطمینان، ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے وطن پہنچ گئے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کربلا میں قبہ حسینی کے نیچے جو ہے وہ ہم مسافر بھی ہوں، ایک دن کے لیے بھی ادھر ہو، ہماری نماز جو ہے وہ پوری پڑھی جاتی ہے، قصر نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مومنوں کا وطن کربلا یہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو روایتیں کس حسین انداز سے ہمیں دعوت دے رہی ہے. عجیب ایک روایت ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، جب پروردگار عالم اپنے بندے سے ایک خاص ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کی محبت چاہتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اذا احب اللہ عبدا زینہ بالسکینۃ والحلم، اس کو مزین کر دیتا ہے. ایڈورمنٹ نہ، ایڈورمنٹ ذہب و طلا اور نقرہ سے نہیں ہو رہی ہے، فضہ اور ذہب سے نہیں ہے. جب اللہ اپنے کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے تو اسے کیا دے رہا ہے، کیسے مزین کر رہا ہے؟ اس کے لیے باعث زینت و فخر کیا ہے؟ کہا اس کو سکون دے دیتا ہے. ہماری جانیں قربان ہو اہل کربلا پر، صاحب کربلا پر، کہ وہ سکون جو چہرے اقدس امام حسین علیہ السلام میں تمام اصحاب دیکھ رہے تھے، وہ بے مثال، وہ بے بدیل، وہ بے نظیر، اس کا کوئی آپ کو نظیر اور مثل نہ ملے. اور اس لیے بتایا گیا کہ اللہ جب کسی کو چاہے، اللہ کب چاہے گا کسی کو؟ جب وہ اللہ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھے. اور جب آپ اللہ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں گے تو خود بخود آپ کے پاس سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. آپ سب گواہی دے رہے ہوں گے یقیناً جیسے ماہ محرم الحرام آتا ہے ہماری توجہ روح پر زیادہ ہو جاتی ہے، امام پر زیادہ ہو جاتی ہے، خود بخود ہمیں سکون ملنے لگ جاتا ہے نا، کیونکہ ہم اس کنیکشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایک اور بتایا امام علی علیہ السلام نے کہ
کہ حسن الظن راحت القلب، کہ حسن ظن جو ہے، خوشگوانی جو ہے، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، وہ انسان کے قلب کو راحت اور سکون اور اطمینان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دیکھیے اخلاقی پوائنٹ بھی ہمیں آئمہ نے بتا دیا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ایک طرف آپ نے قرآن کو لینا ہے، دوسری طرف سنت کو لینا ہے، اور سنت میں اس حدیث کو آپ دیکھیے کہ جب آپ سب کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے، آپ کے ساتھ برا سے برا ہو رہا ہو لیکن آپ کہو کہ نہیں اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے، کچھ ہے، نہیں اس شخص نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے تو نہیں، اس کی نیت بری نہیں ہوگی، اس کی نیت اچھی ہوگی، میں غلط سوچ رہی ہوں، جیسے غلط سوچ آئے فوراً استغفار کرے اور پازیٹیو سوچنا شروع کر دے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو بہت مزے کی نیند آئے گی اور مزے کی زندگی ہوگی اور آپ بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوں گے۔ آج میں چاہوں گی اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کچھ صحابیوں کا بھی ذات ساتھ ہم ایز اے رول ماڈل ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ صحابی جن کا ذکر کم ہوتا ہے۔ آج ہم جاتے ایک خاندان کی طرف، کربلا میں فیملیز بھی آئی ہیں، بہت پیاری پیاری فیملیز آئی ہیں، جیسے وہ کرسچن کی فیملی آئی ہے، یہاں پر ایک اور فیملی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، جیسے اہل مدینہ ہیں، اور میں کیونکہ ماں بیٹا اور باپ تینوں آ رہے ہیں، میں بیٹے کے زمانے بولنا چاہوں گی تاکہ آج ہمارے جوان بھی انشاءاللہ خوشی خوشی مجلس میں آ کر بیٹھے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ وضو کر کے اپنے گھر میں یا کسی بھی سینٹر میں جو ہے وہ مجلسوں میں جاتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، اپنے گھر میں آپ کا جو امام بارگاہ ہے، آپ نے جو حسین عزاخانہ سجایا ہوا ہے اس میں بغیر وضو کے نہ جائیے گا۔ یقیناً جناب سیدہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، دعائیں دے رہی ہیں، اس لیے تو ہمیں سکون آتا ہے ان دنوں میں، کتنا اطمینان ملتا ہے۔ تو آج ہم شاگرد ہیں ایک 9 ایئرز یا 11 دو تاریخ میں ملتا ہے، چلو ہم 9 نمبر کو لے لیتے ہیں، ویسے 9 نمبر سے مجھے ایک خاص محبت ہے، آپ سب کو محبت ہے۔ 9 نمبر کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں جو طٰ ہے نا، طٰ کا نمبر حروف ابجد میں 9 ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نمبر عدد بھی 9 ہے، یہ 9 بہت اہم ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے 9 من ذریۃ الحسین ہم کہتے ہیں کہ آپ کے 9 فرزند جو ہے وہ سب کے سب امام ہیں، 9۔ تو 9 ایئرز کا ایک نوجوان، ایک بچہ آج ہمارا استاد ہے اور ہم اس کی شاگردی کرنے آئے ہیں۔ وہ ہیرو کون ہے؟ اس کا نام ہے عمر۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ امام حسین مکہ میں باقاعدہ خطبے دے کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس نے قافلہ نور میں آنا ہے بسم اللہ آ جائے، تو وہ مدینہ سے چل پڑتے ہیں۔ انصار و مہاجرین تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا، انصار میں سے تھا، انصاری تھا۔ عامر اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلتا ہے مکہ، آ کر نہ جانے کتنے مہینے، کم از کم 4 مہینے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایسا شخص جو کئی مہینے تک امام کی زیارت کرتا رہا ہو، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی، کتنی پیاری ہوگی۔ اور آئے چلتے ہیں اس کے کلام کی جانب۔ دیکھیں حسینی بچہ جو ہے وہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، ورنہ دیکھیں آپ ایسا دیکھیں اگر آپ کی ماں ساتھ ہو اور فیملی والے ساتھ ہو تو آپ جنگ کی حالت میں، جہاں ہر طرف سے ہمیں تو ایگزیکٹلی پتہ ہے اینڈ کیا ہوا، ان کو تو صحیح پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، وہ بہت ہی پریشان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالکل پریشانی نہیں ہے، بالکل انزائٹی نہیں ہے، نہ ماں میں، نہ باپ میں، نہ بیٹے میں۔ یہ خاندان اتنا نرالا خاندان ہے، سب مطمئن ہیں، ان کی باتیں تو آپ سنیں۔ پتہ ہے آپ کو عامر 9 ایئرز کا جو بالکل نوجوان مجاہد ہے، شہید ہے، ہیرو ہے، استاد ہے، اس عامر نے ایک رجز پڑھا، ایک شعر کہا جو تمام شعرائے اسلامی جو عالم میں ہیں ان کے لیے ایک بہترین نمونے کے طور پر وہ اپنے شعر میں عامر کے رجز کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک
ہم کہتے ہیں عالمگیر رجز پڑا ہے، یونیورسل، جس کو سب نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ امیری حسین و نعم الامیر. This is so famous, yeah, I know, everyone knows about it. Yeah, my leader, my amir, my آقا is Hussein, but he's not only an amir, he's نعم الامیر. یعنی ایک خوشی کا عالم دیکھیں. اور یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس نے کئی مہینے امام کی صحبت میں زندگی گزاری، اور امام نے اتنا پیار دیا ہوگا کہ اتنے یقین سے وہ کہہ رہا ہے کہ نعم الامیر، the best one, the best one. سرور الفؤاد البشیر النذیر. Our topic is here, سرور. You know the meaning of سرور, یا آپ کو میننگ پتہ ہے؟ سرور مسرت سے ہے، سرور اس خوشی سے ہے، سرور لذت سے ہے. سرور. امام حسین باعث سرور ہے کن کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بشیر و نذیر کے لیے آپ باعث سرور ہیں. تو ہمارے لیے کتنے باعث سرور ہوں گے؟ اور جب امام حسین علیہ السلام بشیر و نذیر کے لیے باعث سرور ہیں، تو ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 9 سال کے بچے نے کیا سمجھا، وہ کیوں یہ شعر پڑھ رہا ہے. پتہ ہے کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے جیسے ہی دیکھا، روایت میں یوں لکھا ہے کہ ان کے بابا کا نام، ان کے فادر کا نام جو ہے وہ جنادہ ہے. جنادہ کب شہید ہوئے؟ اس وقت شہید ہوئے کہ جب عمر سعد ملعون نے پہلا تیر امام کی جانب اس طرح سے ان تیروں کی بارش کی، اور تیر پھینکنے کے بعد اس نے اعلان کر کے بڑے فخر سے کہا کہ میں عمر سعد ہوں، اے میرے امیر، اے لوگوں جاؤ امیر تک یہ خبر پہنچا دو کہ پہلا تیر حسینی کاروان کی طرف پھینکنے والا میں عمر سعد ہوں. وہ اپنے امیر پر فخر کر رہا ہے جو کہ یزید ہے. تو یہاں ایک 9 سالہ بچے نے عمر سعد کو ایسا شرمندہ کروا دیا، اس کی توہین کر لی، اس کی تذلیل کر لی، اس کو کہہ دیا کہ تو کیا جانتا ہے، تیرا امیر وہ ہے جو پیسہ دے کر، وہ بھی ایسا پیسہ جس کو ختم ہو جانا ہے، اس کے ذریعے تجھے خرید رہا ہے. میرا امیر وہ ہے جو مجھے بشیر و نذیر رحمت للعالمین کی جانب لے کر جا رہا ہے. کیا معرفت ہے، کیا معرفت ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے جا کر کتنا حسین کلام ہے. دیکھیں اس کے کلام کی وجہ سے جو ہے وہ امام عصر علیہ السلام نے، آپ یقین کریں گے، زیارت ناحیہ میں سلام بھیجا ہے 9 سالہ بچے پر. امام ایسے مہربان ہوتے ہیں، کتنے مہربان ہوتے. 9 سالہ بچے پر سلام کرنے والے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور آپ دیکھیے کہ آگے جا کر اپنے رجز میں عمر اس انداز سے اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے علی و فاطمہ والداہ وہل تعلمون لہ نذیر. اے عمر سعد، اے عمر سعد کے لشکر والوں، اے یزید کی پوجا کرنے والوں، یہ تو دیکھو کہ میرے آقا، میرے امیر ابا عبداللہ الحسین کے والدین علی و فاطمہ ہیں، جن کا کوئی بھی مثال نظیر ملتا ہو تو میرے سامنے لا کے مجھے بتاؤ. هل تعلمون له نظیر له طلعۃ مثل الشمس الضحیٰ. میرے آقا کا جو نور ہے شمس ضحیٰ کی طرح ہے، ایک برائٹ سن کی طرح ہے. ان کو دیکھ کر جو سکون ملتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے. دیکھا نا آپ نے کہ اطمینان، سکون، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، انزائٹی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. لہو غرۃ مثل بدر المنیر، کہ ان کے پاس وہ درخشندگی ہے جس طرح فل مون کی، بدر تمام کی ہوتی ہے. نور اگر چاہیے تو یہاں پر ملے گا. اور آپ یقین کیجئے کہ جب عمر سعد نے تیروں کی بارش کی تو عمر کے پدر، عمر کے بابا جناب جنادہ کی شہادت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو 17 اور 16-17 لوگوں کو ہلاک کیا، جہاد کیا. آپ گئے اور پھر ہمیشہ کی طرح دشمنوں نے محاصرے میں لے لیا، ہر طرف سے گھیراؤ ڈال دیا. امام کی حکم سے
حضرت ابوالفضل عباس جو ہے وہ بچانے جاتے ہیں جنادہ کو اور بچا کر لے کر آتے ہیں، لیکن وہ پھر جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے اور وہ بھی اپنے رجز پڑھتے ہیں اور جہاد کرتے کرتے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں باپ کی شہادت ہوئی، اور یقیناً جب آپ ایک شہادت دے دیتے ہو تو قلب میں اور زیادہ قوت آ جاتی ہے۔ یہی تو معجزہ ہے دین کا، اسلام کا۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے یقین ہے بلکہ اکثریت کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ حدیث کہتی ہے الدین حبور، دین لذت کا نام ہے، اسلام سرور کا نام ہے۔ اسلام پر عمل کر کے جو اطمینان، سکون، سرور، اطمینان آتا ہے، لذت آتی ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بریر کے بارے میں بھی بتاؤں گی، ان کے مصائب بھی بیان کروں گی کہ وہ شب عاشور اتنے مطمئن تھے، اصحاب کا ایسا عالم تھا کہ دشمن دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا کہ ہم نے ان کو گراؤں میں لیا ہوا ہے۔ ایک طرف تھاؤزن میں لوگ ہیں، دوسری طرف گنتی میں ہاتھوں کی انگلی سے گننے والے کچھ اصحاب ہیں۔ ان کا مقابلہ ان سے کہاں ہے؟ ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو بالکل نہیں، انہیں بہت زیادہ ڈپریس ہونا چاہیے، لیکن اللہ اکبر، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ لگژری والے، وہ امیر، وہ رچ، ان کے پاس سارے ریسورسز ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں ایک بچہ ہے، لیکن اپنے باپ کو اس خون شہادت میں، اس لاش کو دیکھ کر بچے کے دل میں اور زیادہ قوت آتی ہے۔ اور ماں کی بھی، ماں جو ہے وہ زوجۃ الشہید بن گئی اور اب کہتی ہے میں نے ام شہید بھی بننا ہے۔ ام شہید بننے کے لیے کیا کرتی ہیں وہ؟ جناب جنادہ کی شہادت کے بعد اپنے بیٹے عمرو کو جو ہے وہ تیار کر کے امام کی خدمت میں بھیجتی ہے۔ امام نے جیسے ہی دیکھا ایک 9 سالہ بچہ ہے، وہ امام جو اتنے مہربان ہیں، جو جانوروں پہ رحم کرتے ہیں، جو ہر شے پر رحم کرتے، انسان اور پھر آپ کا چاہنے والا کوئی ہو، تو آپ نے صریحاً ڈائریکٹلی اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ ایسا نہیں کہا کہ تم بچے ہو، تم ابھی اس قابل کہاں کہ اپنی جان مجھ پر قربان کر سکو، نہیں، اس طرح نہیں کہا، بلکہ آپ نے دوسرے اصحاب سے کہا، اس کو احترام سے ویلکم کیا، اصحاب سے کہا کہ جاؤ عمرو کی ماں سے کہو کہ ابھی تم نے ایک دکھ، ایک داغ، ابھی کچھ منٹ ہی ہوئے ہیں، ابھی تم زوجۃ الشہید بنی ہو، دوسرا داغ نہ لو اپنے بیٹے کا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، کہا کہ میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں وہ منزل ہے جہاں آ کر آپ کو نظر آتا ہے کہ عمرو جو ہے وہ بہت فخر سے جو شہادت کے لیے جاتا ہے، اور جو ہم نے رجز جس کا ذکر کیا اس رجز کو بیان کرتا ہے، اور پھر جو ہے عمرو کی شہادت ہو جاتی ہے۔ عمرو شہید ہوا، اور دشمن کے پاس تو کچھ زیادہ نہیں ہے کرنے کو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یا پیسے کے ذریعے لوگوں کو خریدتا ہے، یا سامنے والے کی توہین کرتا ہے۔ کلام کرنے کو تو ان کے پاس نہیں ہوتا، منطق نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی، اور انہوں نے اپنے دشمن کو، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو ڈیمیج کرنے کے لیے کیا کیا؟ افسوس کے ساتھ عمرو کے سر کو تن سے جدا کر کے ماں کی جانب پھینکا۔ ماں وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کربلا میں کچھ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے فرزند کو نہ صرف شہید ہوتے دیکھا بلکہ ان کے سروں کو بھی دیکھا، اور جب سر آیا تو جنادہ کی زوجہ، عمرو کی ماں، جن کا نام بحریہ ہے، یاد رکھیے گا بحریہ، آج ہم بحریہ سے بھی توسل کر رہے ہیں، آج ہم عمرو سے بھی توسل کر رہے ہیں، آج ہم جنادہ سے بھی توسل کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر امام زمانہ نے سلام بھیجا ہے، ہم سلام نہ بھیجیں؟ وہ ہماری شفاعت کیا نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ بحریہ کی شجاعت کو دیکھیں کہ زوجہ بھی ہے شہید کی، ماں بھی شہید کی ہے، اس کے باوجود اس سرے پسر کو اپنے دامن میں لے کر اس کا بوسہ لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ماں ہے، گریہ کرتی ہے، لیکن یقیناً یہ گریہ جو ہے وہ وفا کا ہے، شکر کا ہے، حمد کا ہے۔ الحمدللہ اس کی زبان پر جاری ہوا، اور بیٹے سے کہا یا بنیہ، یا سرور قلبی، یا قرۃ عینی، احسنت احسنت، اور پھر اس سر کو واپس دشمنوں کی طرف دے دیا۔ کیونکہ جو چیز ہم راہ خدا میں دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے، اور اس انداز سے کہتے ہیں جناب بحریہ نے بھی کچھ رجز پڑھے ہیں، وہ رجز بھی بہت مشہور ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ میں
اپنے بچے کی طرح جوان نہیں ہو، لیکن جس کے پاس آقا حسین جیسا امام ہو اس کا ایمان تازہ اور جوان رہتا ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے خیمہ کہ جو عمود ہے، جو لکڑی ہے، اس کو لے کر آئی اور اس سے مارا، 2 لوگوں کو، 2 دشمنوں کو مارا۔ ایک کو سر کے ذریعے، سر جب بیٹے کا پھینکا تو پروردگار عالم نے کچھ ایسا کیا کہ ایک دشمن مر گیا۔ 3 دشمنوں کو واصل جہنم کرنے والی، بہت ہی عظیم جہاد لسانی اور قلبی اور عملی کرنے والی جو مجاہدہ ہے کربلا کی سرزمین میں، وہ بحریہ ہے۔ بحریہ اپنے خاندان کے ساتھ آئی ہے اور اس خاندان نے اپنی پوری جان جو ہے وہ قربان کر دی ہے امام حسین علیہ السلام پر، اور یہ وہ حسین زندگی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں، اس لیے کہتے ہیں کہ کل الخیر فی باب الحسین، امام حسین علیہ السلام کا دروازہ ابھی بھی ہمارے لیے سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے۔ اور بحریہ کی زندگی سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ انہیں اعمال صالح کرنے میں اتنی لالچ تھی، لالچ یعنی گریڈ، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ الحمدللہ میں شہید کی بیوی ہوں، کافی ہے اور وہ میری شفاعت کر لیں گے، نہیں، کہا نہیں، میرے پاس اور کیا ہے، اور کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹا بھی لے لو، سب کچھ دے رہی ہیں، ام الشہید بھی بننا چاہ رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ زوجۃ الشہید بھی بن رہی ہے، اور نہ عمر کی کوئی قید ہے، نہ نسل کی کوئی قید ہے، کوئی کربلا میں ہی امام سے آ کر ملتا ہے، کوئی جو ہے وہ مکہ سے امام کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو عصر عاشور کے بعد حسینی بن جاتے ہیں، جس طرح حفحاف کا میں نے ذکر کیا ہے پہلی مجلس میں۔ حفحاف وہ صحابی ہیں جن کا ذکر بالکل نہیں ہوتا، جو امام کی شہادت کے بعد کربلا پہنچے، لیکن اس کے باوجود کیا حفحاف کا کردار ہے، آپ نے بہانے نہیں کیے بلکہ آپ نے اپنی جان شریکت الحسین اور اہل حرم کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فدا کر دی۔ لہٰذا ہمیں بھی سکون ملتا ہے نا کہ جتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو، ہم اگر چاہیں تو ہم اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ حسینیت سے قریب تر کر سکتے ہیں اور نفس مطمئنہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا سورہ فجر جو کہ سورہ امام حسین ہے، یقیناً جیسے ماہ محرم الحرام آتا ہے، مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ عام دنوں سے زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ سورہ فجر کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو اپنی نماز صبح، نماز فجر میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یاد نہ بھی ہو زبانی تو آپ کو پتہ ہے آپ سامنے کھول کے رکھیں، ہاتھ میں بھی پکڑ لیں، دیکھ کے پڑھ لیں، آپ کی نماز واجب ٹھیک ہوگی، آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ تو وہ امام جو ہمیں اس طرح سے دعوت دے رہے ہیں اور ہم چاہ رہے نفس مطمئنہ کو حاصل کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ نفس کیا ہے، یا یہ نفس امارۃ بالسوء ہے، یہ امر کرتا ہے برائیوں کی، یا لوامہ ہے، یعنی جب آپ برائی کرتے ہو تو آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے، یہ ملامت کرتا ہے، یا یہ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ گلٹ میں نہ رہیں، ہمیشہ برائیوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم اطمینان بھری زندگی گزاریں، سکون بھری زندگی گزاریں۔ اور اس سکون بھری زندگی کے لیے 3 صفات کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پہلی صفت صبر کی ہے، دوسری صفت رضا کی ہے، تیسری صفت جو ہم نے بتایا وہ شکر کی ہے۔ احادیث میں بار بار آیا ہے کہ جس کے پاس یہ 3 خزانے موجود ہو تو اس کو خیر دنیا اور خیر آخرت، تمام رزق مادی اور معنوی سے مالا مال زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں جس کے پاس رضا ہو، شکر ہو اور صبر ہو۔ اور میں آج آپ کو تھوڑا سا ایک اشارہ کرتی جاؤں گی صبر کے بارے میں۔ آپ یقین کریں ان روایات اور خوشخبریوں کو سننے کے بعد انسان کہتا ہے کہ میں صبر نہ کروں تو کیا کروں، مجھے یہ توفیق مل رہی ہے صبر کرنے کی۔ کیسے؟ صبر کے بارے میں اتنی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ 2 لوگوں پر، 2 افراد پر پروردگار عالم نے قرآن میں درود، صلوات بھیجا ہے۔
اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو کون ہے؟ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح ہے، نبی پر صلوات بھیجے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھیج دیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. انسان اس مطلب کو سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ درود بھیج رہا ہے اپنے نبی پر، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن دوسری طرف درود بھیجنے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال. اور کن پر بھیج رہا ہے؟ صبر کرنے والوں پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، unbelievable. If you are having this attribute of sabr, then Allah is giving a special attention. نظر لطف و کرم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مل رہی ہے. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ قرآن میں 70 مرتبہ صبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور آپ کو بہت سی آیتیں مجھ سے زیادہ حفظ ہوں گی. مجھے یہ واقعہ اور یہ کتاب بہت زیادہ پسند ہے جو شہید ثانی کی ہے. شہید ثانی آپ لوگوں کو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ علماء کرام میں جن کو بہت ہی زیادہ دردناک تشدد کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا گیا اور شہید کیا گیا، انہیں ٹائٹل ملا ہے شہید اول، شہید دوم، شہید ثالث اور شہید رابع. تو شہید ثانی جو ہے نمبر 2 کے جو شہید ہیں، جن کو بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا، کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایک جوان بچے کا غم دیکھا. جب اس جوان بچے کا غم دیکھا تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے. جب بہت زیادہ غمگین ہوئے، آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے، وہ بچہ انہیں بہت زیادہ عزیز تھا، تو آپ نے فوراً قلم اٹھایا، کہا میں تمام آیتیں جو صبر سے ریلیٹڈ ہے انہیں جمع کروں گا. وہ تمام احادیث جس میں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے ان کو جمع کروں گا. وہ تمام سیرتیں اور کہانیاں، داستان جو صبور لوگوں کی ہے، صبر کرنے والوں کی ہے، ان کو اکٹھا کروں گا. سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور اتنی ایک خوبصورت کتاب لکھی جس کا نام رکھا مسکن الفؤاد. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے. مسکن کہتے ہیں جیسے پین ریلیور ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی جو فؤاد ہے، جو دل ہے، جو قلب ہے، جو سٹریس یہاں پر آتا ہے، دل و دماغ پر آتا ہے، اس کو جو سکون میں بدل دے. دیکھیں آپ کو کتنا، یہ نہیں، یہ کتنا پیارا کام ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں افسوس کے ساتھ، ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو باتیں کر کے ہمیں سکون ملتا ہے. خدا نہ خواستہ گوسپ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں برا بلا کہہ دیتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. جبکہ اہل بیت علیہ السلام کے در میں ہم اگر واقع ہماری زندگیاں اہل بیت سے ریلیٹڈ ہو اور ہم کربلا کو اس عنوان سے دیکھیں جس عنوان سے ہمیں دکھایا گیا ہے، تو ہم ہرگز اس حسین تاج سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھیں گے. صبر وہ تاج ہے، وہ کراؤن ہے جو اللہ نے ہمارے سر پہ سجانا چاہا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اتنا اس صبر کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ جب آپ مقام دیکھتے ہو، کہتے ہیں جنت میں ایک خزانہ ہے، ایک بہت ہی عظیم ثواب ہے جو مخصوص رکھا گیا ہے صابرین کے لیے. عام لوگ جب اسے دیکھیں گے کہیں گے آئی وش ہم سے کوئی امتحان لیا ہوتا پروردگار عالم نے تو ہمیں یہ مل جاتا، ہم سے کوئی آزمائش لی ہوتی تو ہم اس کو پا لیتے. ہم سے کوئی آزمائش ہی نہیں لی گئی اس لیے ہم اس کو نہیں پا رہے ہیں. لوگ تمنا کریں گے آزمائش کی، جیسے کہتے ہیں نا کظم غیظ، غصہ پی لینا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اگر آپ کو کوئی غصہ ہی نہ دلائے تو پھر آپ غصہ پیو گے کیسے؟ آپ کو پھر وہ ثواب کیسے ملے گا؟ آپ کے درجات کیسے بلند ہوں گے؟ تو اپنے درجات بلند کرنے کے لیے کوئی اگر آپ کو غصہ دلا دیتا ہے تو آپ پریشان نہ ہو. ایک عالم ہے کاشف الغطاء کے بارے میں ہے کہ ان کی وائف جو ہے وہ بد اخلاق تھی. نہ صرف اخلاق ان کا برا تھا بلکہ ان کے شاگردوں نے یہ سن رکھا تھا کہ وہ ہاتھ بھی اٹھاتی تھی اپنے شوہر سے جب بحث، لڑائی، جھگڑا، فساد ہو جاتا. اس حد تک توہین کرتی تھی. وہ نہ صرف شوہر ہیں، اتنے بڑے مرجع ہیں، عالم ہیں. اور جب بات شاگردوں تک پہنچی، شاگردوں نے پوچھا
کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات سنی، کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، جی بالکل، وہ عرب خاتون ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مجھ پہ ضربت لگاتی ہے اور مجھے ضربت کی ضرورت ہے۔ کہا نہیں، آپ اس کو طلاق دے دیں۔ کہا نہیں، میں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کہا اچھا، ہم آتے ہیں، ہماری خواتین آ کر اس کو نصیحت کرتی ہے۔ کہا نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں نجف اشرف میں، حرم امیر المؤمنین میں، میری اتنی عزت ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جب میں گھر جاتا ہوں تو میری اس طرح ظاہراً وہ میرے ساتھ گستاخی کرتی ہے، تو مجھے اپنے اوقات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں ایک بندے الہی ہوں، میرے اندر غرور نہیں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک اللہ کی طرف سے ایک ضرورت ہوتی ہے ایک ڈنڈے کی کہ اللہ ہمیں سیدھا کر کے رکھے۔ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے نیگیٹو عمل کو انہوں نے اتنا پازیٹیولی لے لیا۔ اس لیے حدیث میں ہے من عاشا مدارین ماتا شہیدا، کہ جس نے مدارات کے ساتھ، کمپرومائز کرتے ہوئے، سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزار لی، اس کی زندگی موت پر ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کی موت شہادت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اس کو اتنا پسند کرتا ہے، وہ رب کا اتنا مقرب بندہ ہو جاتا ہے کہ اس کو شہید کہہ کر شہداء کی لسٹ میں، شہداء کے درجات کے ساتھ اس کو محشور کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مدارات کیا تھا، اور یہ مدارات یعنی ہم نے بتایا سمجھوتا کرنا، اگنور کر دینا، تغافل سے کام لینا، یہ صبر ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے عقل کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے جو آپ کو کیا بنا دے؟ آپ کو عبد بنا دے۔ مکتسب بہ الجنان، جو آپ کو جنت تک پہنچانے میں مدد گار ثابت ہو، اسے عقل کہتے ہیں، وہ چراغ عقل ہے۔ اور اس عقل کو اگر زکوٰۃ اس کی وجہ سے دینے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں نا جس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا زیادہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر آپ فقیر ہو، غریب ہو، نادار ہو، مسکین ہو، تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ زکوٰۃ تو وہ دے گا جس صاحب مال ہو، صاحب ثروت ہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جو صاحب عقل ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے، جس کے پاس عقل ہی نہیں، جو بے وقوف ہے، وہ کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ صاحبان عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد جوانب میں جو لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی کر دے، گستاخی کر لے، کوئی بد اخلاق ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ تحمل سے کام لے، فوربیئرنس سے کام لے، صبر سے کام لے، تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، اس کو اجر مل جاتا ہے۔ لہٰذا عقل کا زکوٰۃ جو ہے وہ تحمل الجاہل ہے۔ جاہل لوگ، کیونکہ ہم جب بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سامنے والا ایک تو مجھے سمجھتا نہیں ہے، اتنا بیوقوف ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ہمیشہ یہ غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اندر سے ابل رہے ہوتے ہیں، بوائل ہو رہے ہوتے ہیں، ہائی ٹیمپر ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ صبر کے دامن کو اگر آپ نے تھام لیا اور اس جنت میں، اس اعلیٰ علیین کے درجے تک پہنچنے کی آپ نے کوشش کر لی، تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جائے گا۔ ہاں، ہم سب یہاں مجنون بننے آئے ہیں، مجنون، دیوانہ۔ دیوانہ کس کا؟ امام حسین علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عشق اور جنون حسین جو ہے وہ مفت میں ہمیں نہیں ملی، وہ اسی صبر و تحمل کی وجہ سے ملی ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں یقیناً ہمارے باپ کہ صلب کی پاکی ہے، ماں کی رحم کی طہارت ہے، اور اسی طرح باپ نے وہ حلال لقمہ دیا ہے، ماں کا جو پاک دودھ ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ حسینی بنانے کے لیے اس دسترخوان کو بچھایا ہے۔ یہ والدین کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہمیں چن چن کے اس مجلس حسینی میں بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، صابرین کا بہت بڑا اجر ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ مع کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کاش اگر ہم نے اس مع کو سمجھا ہوتا کہ
کس طرح کی ہمراہی ہے ہماری اللہ کے ساتھ. اگر ہمارے پاس حسین لباس صبر موجود ہو تو کہتے تو ہم ہمیشہ ہیں ایک دوسرے کو, سنتے بھی آ رہے ہیں, نصیحت کرنا آسان ہے, لیکن کوئی ٹپ بتائیں, کوئی آسان راستہ بتائیں کہ کیسے یہ صبر ہمارے اندر آ جائے اور یہ بے صبری دور ہو جائے. تو ایک تو سب سے حسین دسترخوان ہمارے پاس کربلا والوں کا ہے, لا ریب, نو ڈاؤٹ, کوئی شک ہی نہیں. دوسرا, امام علی علیہ السلام کی یہ حدیث اتنی پیاری ہے کہ آپ سرمن نمبر 203 میں فرماتے ہیں کہ اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم, کہ اپنے دلوں سے حب دنیا کو ابھی سے ہٹا دو, نکال دو, اس سے پہلے کہ دنیا تیرے بدن کو اپنے وجود سے ہٹا دے, خارج کر دے, دور کر دے. کیا کلام ہے, کتنا زبردست بیان ہے کہ اس دنیا سے اپنے دلوں کو آپ خود ہی خارج کر لو اس سے پہلے کہ یہ دنیا آ کر آپ کو یہاں سے نکال دے اور کہ دفع ہو جاؤ, چلے جاؤ, مر جاؤ. اور آج کل تو موت کتنی زیادہ ہو رہی ہے, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر طرف موت 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 کی خبریں ہیں. تو ان تمام حدیثوں کو سننے کے بعد دنیا کو بہت اگر آپ حقیر پائیں, دنیا سے مراد گناہ ہے, دنیا سے مراد وہ عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, اپنے آپ کو ہم ڈیمیج کر رہے ہیں, تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ بہت پرسکون ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کربلا میں جو سکون آیا تھا, جو اطمینان آیا تھا, جو اتنی خوشی سے اصحاب جو ہے وہ اپنی جان فدا کر رہے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مولا کائنات کے فرزند ابا عبداللہ الحسین نے یہ نعرہ بلند کیا اور آپ نے کہا الدنیا قنطرہ, یہ دنیا ایک برج ہے, یہ دنیا ایک پل ہے, یہ دنیا ایک راستہ ہے, جلدی سے چلو, اس پل سے گزر جاتے ہیں. اور پل کے ادھر کیا خبر ہے, کیا حسین دنیا ہے, وہ دنیا آپ سب کا انتظار کر رہی ہے. دنیا کو امام نے اتنا حقیر بنا دیا, اتنا چھوٹا بنا دیا, جس کی وجہ سے اصحاب خوشی اور نہایت قوت قلب کے ساتھ جو ہے وہ تمام مصائب پر صبر کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے, تیار ہو گئے. جس طرح موسیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ ہمیں اپنی بیلوڈ چیز, اپنی محبوب چیز اگر ہمیں دینا آ جائے راہ خدا میں, اگر ہم صبر سے کام لیں تو ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہے. موسیٰ نے اپنا بیٹا, کہتے ہیں اتنے حسین تھے حضرت موسیٰ, اتنے خوبصورت تھے. سورہ طٰہٰ کی تفسیر اگر آپ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں, یوٹیوب چینل پر موجود ہے. یا خدا, جتنا آپ قریب جائیں گے حضرت موسیٰ کی زندگی سے, حضرت ہارون کی زندگی سے, آپ کو زمانے کا نبی اور زمانے کا ہارون جو کہ امام علی علیہ السلام ہے ان کی معرفت زیادہ ہو جائے گی. آپ کو اپنے امام عصر سے قربت حاصل ہوگی. کہتے ہیں حضرت موسیٰ اتنے زیادہ دلکش تھے, حسین, نورانی, ان کے چہروں پہ ایک عجیب نور تھا کہ ماں کے لیے بہت مشکل تھا اس بچے کو چھوڑنا, لیکن آپ نے صبر کیا. صبر کر کے جب اپنا لخت جگر حکم الہی سے آپ نے اس صندوق کی شکل میں دریا میں ڈال دیا تو پروردگار عالم نے واپس کیا دیا؟ اس صبر کا پھل کیسے ملا کہ وہ پھل ایک نبی, نہ معمولی نبی بلکہ کلیم اللہ کی شکل میں پروردگار عالم نے اولی العزم انبیاء میں شامل کر کے رب نے حضرت موسیٰ کو ماں کے سامنے پیش کر دیا. یہ ہے اس صبر کا نتیجہ جو ہمیں انبیاء کی زندگی میں, امام حسین جو وارث انبیاء ہے, ان کی زندگی میں ہر قدم پہ نظر آتا ہے. در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رب سے ڈیلنگ کرتے ہو نا, لوگوں سے توقع نہیں رکھتے ہو نا, تو زندگی خود بخود حسین ہو جاتی ہے. یہ حدیث مجھے بہت محبوب ہے, بہت زیادہ پسند ہے کہ ارواح الراحہ, یعنی راحتی, سکون میں سب سے زیادہ راحتی کس میں آتی ہے؟ الیأس, اس نا امیدی سے کہ جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں, ما فی ایدی الناس, یعنی لوگوں کے پاس کیا ہے, آپ اگر اس کو دیکھتے رہو گے, مقائسہ اور کمپیر کرتے رہو گے تو ہمیشہ بے چین رہو گے, بے صبرے رہو گے, شکایتی کرتے رہو گے. لیکن اگر لوگوں سے آپ ڈیلنگ نہ کرو, ہائے
اس کے پاس اس کا بچہ اتنا اچھا ہے، میرا کیوں نہیں اچھا، اس کا گھر ایسا ہے، میرے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے، ہائے کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا، ہائے کاش میرے پاس بھی پتہ نہیں یہ فیسلٹی ہوتی، مجھے یہ نہیں ہے، اس کو یہ مل گیا ہے، میں اتنی محنت کرتی ہوں، اس کو اس کا نتیجہ ملتا ہے، مجھے نہیں ملتا ہے۔ آپ جب بھی لوگوں کی نعمتوں کو بڑی لالچی نگاہ سے دیکھو گے اور اس کو کمپیئر کرو گے تو آپ کے اندر بے چینی رہے گی۔ لیکن ہاں، نیکیوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، فضائل کے لیے، عبادتوں میں، تقوی کے منازل میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سے جو اونچے لوگ ہیں ان کی طرف نگاہ کریں اور کہیں واو، وہ نماز شب پڑھتا ہے، وہ تہجد گزار ہے، اور میں تو نماز واجب بھی اپنے ٹائم پہ نہیں پڑھتی، وائے ہو مجھ پر۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں برا نہیں کہا گیا، یہاں کہا ہے آپ لالچ سے کام لو اور آگے جانے کی کوشش کرو۔ لیکن جب بات دنیا کی آ جائے اور باقی تمام نعمتوں کی آ جائے تو وہاں کہا گیا آپ ڈیلنگ اللہ کے ساتھ کرو۔ آپ کہو کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ کافی ہے اور یہی سب سے بہترین ہے، اور آپ جیسے مطمئن ہو جاتے ہو وہی آپ کی سب سے بڑی نعمت، اور وہ آپ سب سے زیادہ امیر اسی پر ہو جاتے ہو۔ آئیں اپنے دلوں کو مطمئن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ رچ، غنی، امیر بنانے کے لیے چلیں در اہل بیت پر دستک دیتے ہیں۔ آئیں اپنے دلوں کو کربلا لے چلیں، کیونکہ آج میرے آقا، میرے مظلوم امام حسین کے کربلائی ہونے کا دن ہے، اور آپ یقین کیجئے جیسے ہی میرے آقا نے قدم کربلا پر رکھا، سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی وہ فکر زواروں کی ہے۔ وہ ہم جیسوں کو یاد کیا، ہماری یاد میں آپ نے سرزمین کربلا کو خریدا۔ عزاداروں، آج وہ دن ہے جس دن امام زمانہ نے اپنا عمامہ اتار لیا ہے، کیونکہ امام بھی کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ شریک غم ہے۔ عزاداروں، خدا آپ کو اجر عظیم دے۔ سرزمین کربلا کو خریدتے ہوئے امام حسین نے 2 شرطیں لگائی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جب میرے زوار اس زمین پر آئیں تو 3 دن تک ان کی پذیرائی کرنا، انہیں پانی پلانا، سقائی کرنا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ہماری شہادت کے بعد جب ہمیں دشمن دفن نہیں کریں گے، اگر ممکن ہو آ کر ہمیں دفن کر لینا، اگر تم خود نہیں آ سکتے اپنی عورتوں سے کہنا وہ آ جائے، کیونکہ خواتین پر پابندیاں کم ہوتی ہیں۔ اور پھر امام نے ایک اور بڑا دردناک جملہ کہا، ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب حسین، کیا فرماتے ہیں کہ اگر خواتین بھی نہ آ سکی تو اپنے بچوں سے کہنا نہر فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے دشمنوں کو پتہ نہ چلے، ایک ایک چلو خاک کا ہماری میتوں، ہمارے لاشوں کے اوپر ڈال دینا۔ ہاں، وہ آقا، وہ مظلوم امام حسین کربلا کی زمین پر آ کر ٹھہر گئے۔ لیکن عزاداروں، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صرف حسین کے کربلائی ہونے کا دن نہیں ہے؟ آج شریکت الحسین زینب کبریٰ نے پہلی بار کربلا میں اپنے قدم رکھے ہیں۔ بی بی کو بڑے احترام سے عماری سے اونٹ سے اتارا گیا، بڑی عزت سے خیمے نصب کیے گئے، اور حضرت عباس و علی اکبر و قاسم و تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے میری سیدہ کو احترام سے خیمے تک پہنچایا۔ لیکن عزاداروں، یہ پڑھتے ہی 11 محرم یاد آ جاتا ہے، جہاں سیدہ اونٹ سے اس طرح سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا تاکہ لاش حسین سے ایک مرتبہ پھر خدا حافظی کر سکے، اور کیا کہتی ہے، حسین زینب کربلا نہیں چھوڑنا چاہتی، زینب جا نہیں رہی بلکہ زینب کو لے جایا جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو،
دوسری محرم ہے، خیموں میں جناب زینب، ام کلثوم اور بیویاں بیٹھی ہیں۔ بی بی نے اپنے ہاتھ سے خاک کربلا کو اٹھایا، سونگا، سونگنے کے بعد رونے لگی، رو کر کہا اے بھیا حسین، اس خاک سے تو آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر رو رو کر یوں مرثیہ بیان کیا، اے میرے بھائی حسین، جب سے اس سرزمین پر آئے ہیں آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر مسلسل کرنا شروع کر دیا۔ اے میرے بھائی حسین، یہ کون سی ضمیر ہے؟ بتایا گیا یہ کرب و بلا ہے۔ اور پھر فرماتی ہے میرے بھائی حسین، جیسے ہی میں خیمے میں بیٹھی تھی مجھے ایک بیوی کی رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ اے بھائی، یہ کیسی کرب و بلا کی زمین ہے کہ جب سے یہاں قدم رکھا ہے دل غمگین ہے، آنسو تھم نہیں رہے۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ اے بہنہ زینب، تو نے اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانا؟ ہماری ماں، وہ دکھیاری ماں ہم سے پہلے کربلا آ چکی ہے۔ ہاں عزادارو، آج آقا حسین صرف کربلائی نہیں ہو رہے بلکہ آپ ذاکر بھی بن رہے ہیں، آپ خود مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس مجلس میں حضرت زہرا بھی تشریف لا رہی ہیں۔ آئیں اشک بہا کر اپنے آنسوؤں کو جناب زہرا کے آنسوؤں سے ملا دے۔ اس مجلس میں امام زمانہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہیں، پڑھنے والے حسین ہیں، سننے والے عباس و علی اکبر و قاسم۔ عزادارو، امام حسین نے بڑی حسرت سے اپنے جوان کڑیل علی اکبر کو دیکھا اور کہا یہ جوانی ابھی خاک میں مل جائے گی۔ نہ جانے کیسے اپنے ننھے سے مجاہد کو گود میں لیا، بوسے لیے اور کہا ہائے میرا طفل صغیر بھی شہید ہوگا۔ میرے آقا حسین کے مصائب اس طرح سے تھے کہ آپ نے فرمایا ہا ہنا سفک دماؤنا، ہا ہنا قتل رجالنا، ہا ہنا ذبح اطفالنا، ہا ہنا تزار قبورنا۔ یہ وہی سرزمین ہے، سن لو زینب، قوت قلب حاصل کر لو زینب، اے ام کلثوم، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں پر ہمارے مردوں کو مارا جائے گا، یہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہاں پر لوگ ہمارے قبور کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میری بہن کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں گی۔ ہاں عزادارو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین نے تمام مصائب کو بیان کیا۔ مجھے ایک اور مجلس بھی یاد آتی ہے، وہ مجلس مدینہ میں ہو رہی ہے، وہاں امام حسین کی جگہ امام رضا موجود ہے اور پڑھنے والے دعبل ہے۔ دعبل ایک بہت مشہور شاعر ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام رضا نے دعبل سے کہا آؤ میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھو، اور جیسے ہی دعبل آیا امام نے حکم دیا پشت پردہ خواتین سے کہا جائے کہ وہ اس مجلس میں شامل ہو۔ یہاں دعبل کہتا ہے اے فاطمۃ الزہرا، اے بہترین نبی کی بہترین بیٹی، کربلا میں کچھ ستارے زمین پر اتر رہے ہیں، ایک پیارا سا ستارہ آپ کا نور عین حسین اس گودال قتل گاہ میں ہے، اے سیدہ آ زیارت کر۔ جیسے ہی دعبل مصائب پڑھ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کے غم کا بیان ہو رہا ہے، تو امام رضا نے کہا اے دعبل، میری ماں فاطمۃ الزہرا سے کہو جب کربلا سے فارغ ہو جائے تو طوس کی طرف آ جائے، مشہد کی طرف آ جائے، وہاں بھی ان کا ایک فرزند غریبانہ دفن ہوگا۔ یہ سننا تھا، دعبل حیران ہو گیا
کہ وہ کون ہے، لیکن وہاں ایک بی بی نے جیسے یہ سنا، ایک کنیز بھاگ کر آ گئی اور آ کر کہا کہ اے دعبل، یہ مصائب نہ پڑھنا، کیونکہ پشت پردہ ایک بہن ہے، معصومہ قوم ہے۔ میں کہوں گی یا امام رضا، معصومہ قوم آپ کی زندگی میں مصائب نہ سن سکتی، اور ان کا اتنا خیال کیا گیا، ہماری جانیں قربان ہو زینب اخت الحسین پر، جنہوں نے کچھ قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھا، اس جگہ کا بوسہ لیا جس جگہ کا بوسہ نہ نبی نے لیا، نہ علی نے لیا، نہ ہی زہرا نے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، وہ دن آپ پر آیا جو دن کسی پر بھی نہ آیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم فی مصابنا الحسین علیہ السلام۔ بار الہ، پروردگارا، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرما۔ یا رب، یا رب، جو عزادار حقیقی ہے، امام زمانہ، امام عصر، امام کو اذن ظہور عنایت فرما، امام کے غمگین دل کو ہمارے نیک اعمال سے مسرور کر دے۔